دن کی شروعات ہوتی ہے فجر کی نماز سے. جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے نا دماغ میں سب سے پہلے ایک خیال آتا ہے آج کینٹین میں کیا پکانا ہے اور گھر میں کیا پکانا ہے. گھر اور کینٹین کا جو ہے نا لے کے چلنا بہت ہی مشکل ہے. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو اپنے پورے دن کی روٹین دکھاؤں گی اور کہانی بھی سناؤں گی کہ میری پہ کیا بیتی ہے. امی کہتی تھیں کہ بیٹی ایک کام کرنے والی عورت تو ہمیشہ مصروف رہتی ہے، لیکن 3 کام کرنے والی عورت تو سپر مین ہوتی ہے. سپر مین، واہ جی واہ. لوگاں دی دن دی شروعات ہوندی ہے اچھا جا خوبصورت ناشتہ تے خیر میں اپنے بچیاں اپنے شوہر اپنے آپ نو کرا لیا سی اور سب تو پہلے میں پہنچی کینٹین وچ پہنچنا اور پھر اتھے دی مصروفیت تسی ویکھ رہے ہو. گرم بچوں کے لیے میں نے بنائی جی مکرونی، اور مکرونی لوگ لے کے جب میں پہنچی اور ساتھ تھے چپس، بسکٹ، سینڈوچ، سب کچھ تھا. تو بچے بہت زیادہ نخرے کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں کھانا کبھی وہ نہیں کھانا، یہ کیا بنا دیا وہ کیا بنا دیا. اور کبھی بچے اتنی جلدی میں میم ہمیں چیز دے دے ہماری میڈم ڈانٹیں گی. اور نا بریک ہونے سے پہلے ہی بچے چیزیں لینے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی یہ جو آپ کو کم بچے دکھائی دے رہے تھے نا اس لیے کہ وہ کیونکہ بریک ہونے سے پہلے ہی بچوں نے کینٹین پہ رش ڈال دیا تھا، اور ایسا ہی روز ہوتا ہے. تو جب میں واپس آئی تو پھر میں نے اپنے جو ہے خزانے میں، اور میں نے کہا خزانیہ تو ہی منہ نہیں کھول رہا، نہیں تے پیسے ہستے تے ہر کوئی منہ کھول لیندہ. تو میرے نا پیسے اس کے اندر جا ہی نہیں رہے تھے گلے کے اندر. میں 100 روپیہ ڈال رہی تھی. میں نے کہا آپ کو دکھاتی رہوں گی انشاءاللہ، میں روز اس میں پیسے جمع کروں گی اور جتنے جمع ہوں گے وہ آپ کو دکھاؤں گی کہ 2 مہینے بعد کتنے پیسے ہو کے. اور جی پھر میں جب گھر واپس آئی اور گھر واپس آ کے شوہر جی نے فرمائش کی کہ آج آپ نے نا آلو گوشت کا شوربہ بنانا ہے، یعنی چکن گوشت. میں چکن کو کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ نہ سمجھنا آپ چھوٹے بٹے گوشت کا کہہ رہی ہوں. تو وہ چکن کا شوربہ، آلو گوشت کا شوربہ کا تھا، اور ساتھ وائٹ چاول. میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے پر بچیاں نوں پسند نہیں. ایک تے یہ بڑی مصیبت ہے، کدی بچیاں نوں نہیں چیز پسند ہوندی، کدی ہسبینڈ نہیں چیز پسند ہوندی. اس دن میرے ہسبینڈ گئے تھے تو بیٹی کے لیے ہم نے بنائے کہ ہاں مڈل کلاس لوگ نا 2-3 ہانڈیاں نہیں بنا سکتے، ایک ہی بنانی ہوتی ہے. اور پھر مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ایک میں ہی چلیں جی گزر بسر ہو جائے. تو میں نے بیٹی نے کہا کہ مسر چاول بنائے. میں نے مسر چاول بنا رہے، اوپر سے ہسبینڈ ٹائم سے واپس آ کر کھانا بھی کھا کے نہیں آئے تھے. جدھر گئے تھے نا ادھر سے کھانا کھا کے آنا تھا، لیکن ادھر سے وہ کھانا کھا کے نہیں آئے. پھر انہوں نے شکر ہے مسر ان کو بالکل پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کھانا کھا لیا. اچھا جی، عورت جب پیاز کاٹ رہی ہوتی ہے نا اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو آتے ہیں. یہ ہوتا ہے جی کہ بھئی یہ پیار ہے یا محبت ہے یا ٹارچر ہے، یہ کیا ہے یار، ایک عورت ہے کتنا ظلم کرتی ہو تسی. نہیں جی. پھر خیر میری بیٹی جب پیاز کاٹتی تھی نا وہ ہیلمٹ پہن کے کاٹتی تھی، اور ہم کہتے تھے کہ بس کر دیا کرو، میری بیٹی کی شادی ہوگی. اب وہ پیاز ایسے دڑا دڑ کاٹتی ہے لیکن آنسو بھی آ جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے جی یہ جو ہے نا چھوٹا سا کٹر، چھوٹا سا لیکن اس کے کام بڑے تیز ہیں. ایسے دماغ کاٹتا ہے نا پیاز بھی، اور اس میں لہسن بھی ڈال دو پیاز بھی ڈال دو، اتنے مزے سے چاپ ہو جاتے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے پھر ٹماٹر بھی اس میں نے چاپ کر لیا. یہ اتنا آسان ہو گیا. پہلے میں کہتی تھی میرے لیے کیوں لے آئی، یہ پتہ نہیں کیوں میں نے اس کا کیا کرنا ہے، لیکن اب میں جو ہے نا ہر چیز ہی اس میں کر رہی ہوتی ہوں. پھر ہسبینڈ جی لے آئے دودھ بھی. ہمارے آج اسلام آباد میں موسم جو ہے بہت زیادہ سرد اور ٹھنڈی ہوائیں اور بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، لیکن اب تھوڑی سی بارش تھمی تھی. مجھے بارش چپ بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ سڑکوں پہ اتنا کیچڑ ہو جاتا ہے اور پھر مجھے بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے. بارش ہو تو لیکن سڑکیں صاف ستھری ہوں، یہ چپ جو ہے یہ بالکل نہ، پھر ہاں مجھے اچھا لگتا ہے، پھر بندہ انجوائے کر سکتا ہے. خیر چلیں جی، کس کو بارش پسند ہے. اور مجھے نا کامنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ یار میں میکرونی لے کے جاتی ہوں. آج بھی میری میکرونی تھوڑی سی نا بچ گئی، تھوڑی سی نہیں کافی زیادہ بچ گئی. بچے کم آئے ہوئے تھے اور لے بھی نہیں رہے تھے اس طرح سے. پھر کسی دن نان ٹکی لے کے جاؤ، وہ بھی پھر اس طرح سے مینیج نہیں ہو پاتا. تو آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا کہ میں کینٹین میں کیا چیز لے کے جایا کروں. میں برگر بھی لے کے جاتی ہوں کینٹین میں، سینڈوچ بھی لے کے جاتی ہوں، اور جو ہے میکرونی بھی لے کے جاتی ہوں. تو اب میں کچھ چینج کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ بچے شوق سے کھا لیں اور میرے بھی ضائع نہ ہو، کیونکہ میں نے ایک مہینے بعد نا پرنسپل کو بھی پیسے دینے ہوتے ہیں جو میں نے اسی کینٹین میں سے نکالنے ہوتے ہیں. تو اس طرح مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر میری چیز کوئی ضائع ہو جائے تو پھر مجھے بچت بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ضرور آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے. اچھا جب میں نے یہ سالن بنایا نا، چاول بنائے، سب بچے اتنے ڈرامے کر رہے تھے. بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں کھانا، یہ کیا بنا رہی ہیں، آلو گوشت کا شوربہ ساتھ وائٹ چاول. تو
لیکن ان کے بابا کو بہت پسند ہے، تو میں نے کہا کہ اب تم لوگ بھی کھا لینا، خیر ہے۔ اور جب یہ ماشاءاللہ سے بنا اور اتنے مزے کا بنا، اور جب میرے ہسبینڈ نے پہلا نوالے لیا نا، کہا واہ بیگم واہ کیا بنایا ہے آج آپ نے، اور دل خوش ہو گیا۔ ساری تھکاوٹ جو ہے نا، خیر وہ جو ہے نا دور ہو جاتی ہے جب آپ 2 بول تعریف کے سن لیتے ہیں۔ تعریف ویسے کرنی چاہیے، عموماً اتنے کھڑوس لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو کھا پی کے بھی مجال ہے جو تعریف کر دیں کہ ہاں بھئی یہ چیز اچھی بنی ہے، تو بچوں کو بھی بہت پسند ہے۔ جو بچے بالکل بھی شوق سے نہیں کھاتے، اور سب نے ماشاءاللہ سے اتنے، میں نے چاول نا پہلے روٹین سے زیادہ بنائے تھے، میں نے کہا چلیں بچے نے اگر نہ کھائے تو دودھ اور چینی ڈال کے کھا لیں گے نا، لیکن ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے اتنے مزے کے بنے تھے کہ بچوں نے بھی کھا لیے۔ آج سارا دن اتنا مصروفیت میں گزرا، پھر بارش تھی، اور پھر جو ہے کینٹین کا سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن آج شکر ہے ہسبینڈ نے خود ہی بتا دیا تھا یہ بنانا ہے آلو گوشت کا شوربہ، تو پھر میرے لیے آسانی ہوگی۔ اور پھر اینڈ پہ جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی کپڑے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کہ اچھا ہاں میں واپسی پہ آئی نا تو میں کپڑے لے کے آئی، تو میری بیٹی مجھے کہتی ہے ماما واہ شاپنگ کر کے آئی ہیں، میں کہ نا پتر کتھے شاپنگ، میں کتھے جانا ہے شاپنگ کرن۔ یہ تو وہ مطلب ٹیچر ہے نا، تو انہوں نے کپڑے سٹیچنگ کے لیے دیے تھے، تو وہ میں اٹھا کے لائی نا، تو وہ بیٹی ایک دم سے حیران ہوگی ماما یہ کہ آپ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی؟ میں نے کہا میں اسکول گئی شاپنگ کرن گئی تھا، ایڈی میں چنگی، میں بیٹیوں کے بغیر تو ظاہری بات ہے میں جاتی نہیں ہوں کہ بندہ کہے کہ بیٹیوں کے بغیر چلی جاؤں، تو ابھی لوگ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کھدر پہننی ہے، لون پہننی ہے، کیا پہننا ہے کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا عید پہ کہ لوگوں نے کیا پہننا ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ اس دفعہ میں رمضان میں سلائی بہت کم سے کم لوں، لیکن میری کوشش ہے کہ لوں ہی نہیں، کیونکہ پھر عبادت جو ہے نا اس میں بہت زیادہ خلل پڑتا ہے۔ اب عام دنوں میں نماز پڑھنا، پھر سٹیچنگ کرنا، پھر سارا گھر کا مینیج کرنا پھرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور صبح جو ہے پھر تراویاں بھی، صبح تو تراویاں نہیں ہوتی، صبح قرآن پاک پہ ہی بندے کا دھیان ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا نماز کے لیے اور کیا کہتے ہیں دو وظائف کے لیے نا ٹائم بہت کم ملتا ہے، تو اس لیے میں نے یہی سوچا کہ میں اس دفعہ رمضان میں کپڑے نہیں سلائی کروں گی، رمضان سے پہلے ہی جن کے کپڑے ہیں وہ سلائی ہو جائیں گے۔ آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور مجھے بتانا ہے کہ میں کینٹین میں کیا لے کے جایا کروں جو بچے شوق سے لے لیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔